علی بابا ایک خاکسار لکڑہارا گھنے جنگل میں درختوں کے درمیان کلہاڑی کے ساتھ لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے، بے خبر کہ قسمت اسے ناقابل تصور دولت اور خطرے کی طرف لے جانے والی ہے۔ علی بابا درخت کے پیچھے سے دیکھتا ہے کہ 40 ڈاکوؤں کا گروہ گھوڑوں پر آ رہا ہے، ان کا سردار انہیں ایک خفیہ مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھتا ہے اور حکم دیتا ہے، کھل جا سمسم۔ غار کا بڑا پتھریلا دروازہ جادوئی طور پر حرکت کرتا ہے، ایک خفیہ خزانے سے بھرا ہوا کمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ علی بابا تجسس اور جوش سے بھرپور احتیاط سے غار کے قریب جاتا ہے۔ وہ جادوئی الفاظ کھل جا سمسم دہراتا ہے اور حیرت سے دیکھتا ہے کہ بڑا پتھریلا دروازہ آہستہ آہستہ خزانے کو ظاہر کرتا ہے۔ علی بابا یہ یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی اس کا پیچھا نہ کرے، سونے کے سکوں کو ایک تھیلے میں احتیاط سے چھپاتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے واپس آتا ہے۔ علی بابا کی بیوی اپنے پڑوسی سے ترازیاں ادھار لیتی ہے تاکہ وہ غار میں ملے ہوئے سونے اور جواہرات کی مقدار کو ناپ سکے۔ قاسم علی بابا کے راز کو دریافت کرتا ہے اور غصے میں آ کر اس سے خزانے کے بارے میں تفصیلات اور اس کی جگہ جاننے کا مطالبہ کرتا ہے۔ قاسم لالچ کے مارے غار میں داخل ہوتا ہے اور دولت کی خواہش سے مغلوب ہو کر بے تابی سے سونے کے جواہرات سے کئی بڑی بوریاں بھرتا ہے۔ قاسم خوف کے عالم میں جادوئی الفاظ بھول جاتا ہے جو غار کو کھولتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اندر پھنس جاتا ہے اور باہر نہیں نکل پاتا۔ چور قاسم کو غار میں پھنسے ہوئے پاتے ہیں، اس کی چوری کے لیے اسے شدید سزا دیتے ہیں اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ علی بابا غار میں داخل ہوتا ہے اور قاسم کو بے جان اور زخمی حالت میں پاتا ہے۔ یہ منظر اسے دکھ اور پچھتاوے سے بھر دیتا ہے۔ نور ایمان جو وفادار اور ہوشیار نوکرانی ہے، علی بابا کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ قاسم کی زخمی حالت کو خاموشی سے گھر لے آئے۔ نور ایمان اپنی ذہانت اور چابک دستی کا استعمال کرتے ہوئے قاسم کے زخموں پر مرہم کرتی ہے اور اس کے زخموں کو سیتی ہے۔ چور اپنے نقصان کا بدلہ لینے کے لیے چالاکی سے تیل کے سوداگر بن جاتے ہیں۔ وہ علی بابا کے گھر میں داخل ہو کر اسے سزا دینے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ نور ایمان تیل کے سوداگر کے بڑے برتنوں کے بارے میں مشکوک ہو جاتی ہے، ان کے غیر معمولی وزن اور شکل کو دیکھ کر۔ اس کی تیز حس اسے یہ شبہ دیتی ہے کہ ان میں کچھ خطرناک چھپایا گیا ہے۔ نور ایمان برتنوں کو کھولتی ہے اور ان کے اندر چھپے ہوئے چوروں کو دریافت کرتی ہے۔ نور ایمان اپنی حاضر دماغی اور بہادری سے ابلتا ہوا تیل استعمال کرتی ہے، برتنوں میں چھپے چوروں کی سازش ناکام بناتی ہے۔ چوروں کا سردار بمشکل بچ نکلتا ہے، غصے اور ذلت سے بھرپور، اور علی بابا سے بدلہ لینے کے لیے ایک اور چالاک منصوبہ بنانے کی تیاری کرتا ہے۔ چوروں کا سردار جھوٹی شناخت کے تحت علی بابا سے دوستی کرتا ہے تاکہ اس کا اعتماد حاصل کر کے اس کے خزانے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے اور بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کرے۔ چوروں کا سردار جو اب بھیس بدل کر آیا ہے، علی بابا کے گھر ایک بڑے دسترخوان پر دعوت کے لیے مدعو ہوتا ہے، جہاں اپنی سازش کو آگے بڑھانے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ دعوت کے دوران نور ایمان سردار کے رویے کو دیکھ کر اس کی اصل شناخت اور علی بابا کے خلاف سازش کو سمجھ لیتی ہے۔ نور ایمان اپنی تیز ذہانت کے ساتھ چوروں کو چکمہ دینے اور علی بابا کو ان کے مہلک منصوبے سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک چالاک منصوبہ تیار کرتی ہے۔ نور ایمان اپنی مہارت اور چالاکی کے ساتھ دعوت میں ایک دلکش رقص پیش کرتی ہے، چوروں کے سردار کو چالاکی سے بہلاتی ہوئی علی بابا کو بچانے کے اپنے جرات مندانہ منصوبے کی تیاری کرتی ہے۔ نور ایمان تیز کارروائی اور بے پناہ بہادری کے ساتھ دعوت کے دوران چوروں کے سردار کو مار گراتی ہے، علی بابا کو نقصان پہنچانے سے بچاتی ہے اور خاندان کی حفاظت کرتی ہے۔ علی بابا نور ایمان کی شجاعت اور وفاداری کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی تیز سوچ اور بہادری کو سراہتے ہوئے جو اس نے اس کے خاندان کی حفاظت میں دکھائی۔ علی بابا نور ایمان کی بہادری کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنی فیملی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علی بابا کی کہانی، اس کی بہادری اور چوروں پر فتح پورے علاقے میں پھیلتی ہے اور ایک افسانوی داستان بن جاتی ہے جو ہر جگہ سنائی جاتی ہے۔ خزانے کی غار جو جنگل میں گہرائیوں میں ہے، بے نشان اور غیر محفوظ رہتی ہے،
اس کا راز ابھی تک کسی جرأتمندانہ شخص کا منتظر ہے۔ علی بابا اور اس کا خاندان، جو بڑی دولت سے مالا مال ہیں، اسے حکمت اور سخاوت سے استعمال کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنی خوشحالی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔